فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ اب ہم اسٹیج پر تو یہی کہتے ہیں کہ جو رفع دین نہ کرے، جو فاتحہ نہ پڑھے، جو آمین نہ کہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، کیونکہ یہ تو اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے ہے نا، لیکن یہ مفہوم نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا میں وہ لوگ نکل جاتے ہیں جو آپ پر ایمان لے آئے، ان کو آپ کلیتاً تولو سے تولو میں داخل نہیں کر سکتے۔ کسی نے کسی دائرے میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر لبیک کہا ہے، سمجھے نا؟ یہی فرق ہے کہ مسلمان اگر کبیرہ کا بھی مرتکب ہو تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، بات سمجھے؟ عقیدہ ہے نا، یہ کبیرہ کا بھی اگر مرتکب ہو تو اس کو کافر ہے۔ صرف حنابلہ کا قول ہے کہ اگر ترک صلاۃ ہے تو وہ کافر ہے، لیکن اس پر بھی اتفاق نہیں امت کا، یہ حنابلہ کا موقف ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف نہیں، اس لیے حنابلہ بعض کہتے ہیں کہ شیخ البانی مرجی ہو گئے، پتہ ہے نا اس اختلاف کا، وہ کہتے ہیں شیخ البانی مرجی ہو گئے کیونکہ انہوں نے اعمال کو ایمان سے خارج کر دیا ہے۔ ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اب نماز ہے نا مراد، اس سے ایمان ہے، تو اس کو خارج کر دیا البانی صاحب نے، لہذا مرجی ہو گئے۔ ہم بھی فتویٰ لگانے میں اللہ معاف فرمائے ہر طبقے میں بہت ریل اور بہت تیز، ہر طبقے میں ہے، یہ نہیں ہمارے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے، پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہاں ارجاء اور کہاں شیخ البانی، ہاں شتان بینہما، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ یہ اکیلا البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف نہیں ہے، باقی جمہور علماء کا بھی یہی موقف ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں، جس طرح کہ علامہ منذری نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ تارک صلاۃ جو ہے نا وہ کافر ہے۔ یہ اجماع کا دعویٰ کہاں تک ہے، یہ بہرحال محل غور ہے، محل تحقیق طلب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان جو انہوں نے مرض الموت میں فرمایا تھا کہ لا حظ لہ فی الاسلام من ترک الصلاۃ، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، جب انہیں نماز کے لیے بیدار کیا گیا تھا۔ تو خیر یہی قول حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ فنا قاتل۔ تو ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے بظاہر کہ صحابہ کرام نماز کے ترک کو کفر کہتے تھے، لیکن اس پر دوسرے جو ادلہ ہیں وہ اس کے معارض ہیں، اس لیے علی الاطلاق ان کو کافر کہنا اور ملت سے خارج قرار دینا یہ محل غور ہے۔ البتہ کچھ روایات ایسی ہیں، مثلا وہ حدیث پاک جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، صحابی بھی فرماتے ہیں کہ جس نے اطمینان سے نماز نہیں پڑھی، اطمینان سے رکوع، اطمینان سے سجدہ، اطمینان سے جلسہ، اطمینان سے قومہ نہیں کیا اور وہ اسی حالت میں نمازیں پڑھتا رہا، وہ اسی حالت میں نمازیں پڑھتا رہا اور فوت ہو گیا، فقد مات علی غیر ملت الاسلام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس قسم کی روایات جو ہیں وہ بہرحال قابل غور ہے، یہاں سے خارج از ملت قرار دیا گیا، یہ لفظ زیادہ سخت ہے۔ کفر میں کفرن دون کفرن کی تقسیم ہو سکتی ہے اور کی ہے محدثین نے بھی رحمہم اللہ، لیکن خارج عن ملت الاسلام اس کی تعویل بہت مشکل ہے۔ بہرحال یہ غور طلب مسئلہ ہے، اس پہ ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ومن تولا فین تولو، ہاں ہر ایک کو کافر بنانے میں جرت نہیں کرنی چاہیے،
ہمارے ہاں ایک دور میں یہ ریت رہی، ایک صاحب مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک حدیث کا انکار کفر ہے، یہی ایک حدیث کا انکار کفر ہے، مدرک رکوع کی اتنی حدیثیں ہیں، اس کا انکار کرنے والے سب کافر۔ جب ایک حدیث کا انکار کفر ہے تو مدرک رکوع کی تو حدیثیں ہی بہت ساری ہیں۔ یہ ہمارے کراچی کے جو ہے نا اور دہلی کے علماء کچھ جو مدرکین رکوع کے قائل تھے، یہ ان کی کتابوں میں یہ فتویٰ موجود ہے۔ یعنی یہاں تک ہم آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ ایک حدیث کا انکار جب کفر ہے تو یہاں تو اور بھائی ایک حدیث کا انکار کفر ہے، یہ تو پھر رفع الیدین بھی اسی طرح ہے، فاتحہ بھی اسی طرح ہے، آمین بھی اسی طرح ہے، اور باقی بھی سارے مسائل اختلافی جتنے بھی ہیں، اختلافی فقہاء کے مابین جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہم کہ اس کے مد مقابل استدلال کی بنیاد کیا ہے۔ اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتے تو ان کے پاس کیا عذر ہے؟ وہ اگر اس پر عمل نہیں کرتے تو ان کے پاس کیا عذر ہے؟ ہم اس کے عذر کو تو پیش نظر نہیں رکھتے، لیکن اپنے فتوے کو پیش نظر رکھ کے ان کو کافر کہنے کے لیے کی جسارت کرتے ہیں۔ یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر بات ہو رہی تھی، کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ مسانید، جوامع، اجزاء، معاجم، ان کتابوں سے ان فرد پر پھر بات پھیل جائے گی۔ اب دیکھیے امام مالک ہے نا، آپ کتنی ثنا کرتے ہیں ان کی، کتنی تعریف کرتے ہیں، لیکن امام مالک نے کتنی احادیث کے خلاف، حتیٰ کہ امام لیث نے خط لکھا کہ آپ 70 احادیث کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں۔ امام لیث نے خط لکھا تھا۔ آج بھی موطا میں کئی چیزیں موجود ہیں۔ موطا میں آپ کو پتہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 6 روزوں کا قائل نہیں ہے شوال کے، اس کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ حدیث ہیں یا نہیں بخاری مسلم میں؟ کیا کہیں گے آپ امام مالک کو؟ ایک حدیث کا منکر کہاں گئی بات؟ امام مالک ثنا کے قائل نہیں ہیں، تحفظ کے قائل نہیں ہیں، مقتدی کے لیے امین کے قائل نہیں ہیں، صرف امام۔ یہ سب حدیث کا انکار کس نے کیا ہے؟ اور کیا فتویٰ لگائیں گے آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ہمیں جہاں نظر آتے ہیں حنفی حضرات، اس لیے باقی کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ مالکیہ کی بھی یہی پوزیشن، حتیٰ کہ بعض شافعیوں کی بھی یہی پوزیشن۔ چلیے، بلکہ وہ جلالین کا حاشیہ لکھا ہے ایک نے، عبداللہ حاوی نے، اس نے تو کہا ہے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ جس مسئلے پہ فقہائے اربعہ میں سے کسی ایک کا فتویٰ نہیں ہے، اس کے مطابق فتویٰ دینا اگرچہ کسی آیت کی تائید ہوتی ہو، حدیث سے تائید ہوتی ہو، صحابہ کے قول سے تائید ہوتی ہو، پھر بھی اس کے مطابق فتویٰ دینا کفر ہے۔ عبداللہ الحاوی، حاوی یہ تحاوی جلالین ہے نا، جلالین کے حاشیے پر یہ اتنی بڑی جسارت کرتے ہیں مولوی حضرات۔ وہ ایک قاضی تھا، وہ کہتا ہے من رعا فی البخاری فقط تزندق، جو بخاری دیکھتا ہے وہ صدیق ہے۔ آپ کیا کہیں گے ان مولویوں کو؟ سب حال افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبان، ان مولویوں نے بیڑا غرق کیا ہوا۔ کتاب و سنت سے رجحان جو بدکہ ہے اور بدلہ ہے وہ ان مولویوں کے اس قسم کے فتووں سے۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی فقہ کا مسئلہ دکھاؤ، امام صاحب کا فتویٰ دکھاؤ، کسی امام کا فتویٰ دو، یہ کہتے ہیں، حدیث نہیں کہتے۔